السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ عملیات کی دنیا نہ پہنچنے والی نہ پرکھنے والی دنیا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کے چراغ لے کر بس اپنی تیل ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس نے جتنا پایا ان کی اپنی مقدر اور نصیب۔ میں نے کچھ ویڈیو میں ایسی الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلاً کہ ہم ذات کو قابو کرنا، ہم ذات کو تابع کرنا یہ ایک مشکل کام ہے اور ان کے لیے بے شمار مراحل سے گزرنا پڑتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی کی تھیں جس کا اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں مختلف اختلافات ہیں۔ یہ آپ لوگ میری کم علمی مان لے اور یا یہ مان لے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے۔ لہذا آج میں ایک ایسا عمل آپ کے لیے حاضر کر رہا ہوں جس سے انشاءاللہ نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ کوئی رجت وغیرہ کا خطرہ ہے۔ لہذا جس کا جیسا برتن ہوگا اس طرح ہی اس کو لے گا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک عمل سورہ اخلاص کا بھی دوں گا، جو کہ الحمدللہ میری معمولات میں ہے اور ان سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں جس تصور پر بات کر رہا ہوں اس کے لیے آپ اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو بھی بہت اچھا، اور 3 مہینے 4 مہینے 70 دن 40 دن یا 120 دن اس کی مشق کر لے تو بھی بہتر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس مشق کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی زندگی کے کاموں میں بھی مشغول رہیں اور ساتھ اس کی مشق بھی کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو عملیات پر یقین آ جائے، کیونکہ ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے کرانا، ایک ہے توجہ اور ایک ہے توجہ دینا۔ لہذا اس عمل کو آپ کر کے ساتھ چلاؤ بھی تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ یقین دے دوں جو عملیات میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یقین پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور یہاں بھی بات کر لوں کہ یقین کے بغیر عملیات کو پانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہہ دیا عملیات کیا ہے، تو لفظوں کی طاقت اور تاثیر کو پانا عملیات ہے، اور یہ طاقت اور تاثیر یقین کے بغیر نہیں پا سکتا۔ 40 دن کا چلہ لوگ کیوں کراتی ہے؟ یہاں اور رازیں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ بھئی میں نے 40 دن کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے اتنے مشکلات برداشت کیے ہوئے ہیں، لہٰذا انسان کا یقین پکا ہو جاتا ہے۔ اور آج جو عمل میں آپ لوگوں کے لیے دے رہا ہوں تصور کا، وہ صرف یہی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ لوگوں نے تصور میں یہ کرنا ہے کہ میرے جسم یعنی جہاں میں سو رہا ہوں اس کے چاروں طرف ایک مضبوط نورانی دیوار کھڑا ہوا ہے، یا ایک نورانی شخص اپنی ہی تصور میں کرو کہ یہ چاروں طرف میرے کھڑا ہوا ہے، اور مجھے کوئی شیطانی طاقت، کوئی شیطانی وار، جادو، نفسیاتی وغیرہ مجھے نہیں پہنچ سکتی، اور اس طاقت کے اندر میں محفوظ پڑا ہوا ہوں۔ جس طرح ایک شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر مجھے سردی گرمی نہیں لگتی، کمرے کے اندر مجھے بارش طوفان کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح اس حصار میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس تصور کو مضبوط کرنا ہے کہ اس کے اندر مجھے کوئی شیطانی وار نہیں پہنچ سکتی، کوئی مجھے تکلیف وغیرہ نہیں پہنچ سکتی، اور اس تصور کو آپ لوگ زندگی بھر کا معمول بنا لے تو بھی بہتر ہے۔ اور پھر اسی تصور کرتے کرتے میں چند پریکٹس میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا یقین بڑھتا جائے۔ ضروری نہیں مہینے میں آپ کا یقین بڑھے، ہفتے میں بڑھے، سال میں بڑھے، یہ آپ کی توجہ اور یقین پر ہے، لیکن ناکام اس میں نہیں ہونا اور ہمت بھی نہیں ہارنا، کیونکہ
عملیات سارے کا سارا محنت کا نام، عملیات سارے کا سارے توجہ کا نام، عملیات سارے کا سارا محنت کا نام، یہ ہیں عملیات۔ آپ مثلا آپ کسی شخص کو کہیں کہ بھئی مجھے کوئی چوٹے وغیرہ کنکر سے مار دو، اور تصور میں کرو کہ میرے سامنے وہی دیوار وہی حصار کڑی ہوئی ہے، وہی دیوار وہی حصار کڑی ہوئی ہے جس کے اندر مجھے یہ چیز تکلیف نہیں دی سکتی۔ ایک دفعہ دو دفعہ آپ کو تکلیف ہوگی، تیسری دفعہ ہوگی، پھر تصور میں کسی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو جاؤ اور تصور کرو کہ میرے اس انگلی یا اس پیر کے ارد گرد وہی حصار کڑی ہوئی ہے، وہی دیوار کڑی ہوئی ہے جس کی بدولت مجھے یہ پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مجھے یہ کوئی اور مسائل میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور رفتہ رفتہ آگ میں بھی ڈالتے جاؤ اپنے آپ کو، آخر میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ نہ تو آگ آپ پر اثر کرے گی اور نہ ہی پانی آپ پر اثر کرے گی اور نہ ہی کوئی گولی وغیرہ آپ پر اثر کرے گی۔ ان کے اور بھی بہت سے کمالات اور راز ہیں، لہٰذا صرف یہ یقین آپ لوگوں نے پیدا کرنی ہے کہ میرے ارد گرد ایک مضبوط حصار کھڑا ہوا ہے، ایک نورانی دیوار میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ایک نورانی شخص میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بے شک یہ آپ کے لیے بہت سے مسائل میں کام آ سکتا ہے، اور اسی حصار کی بدولت آپ ایسے ایسے کام کر سکتے ہو جس کا میں نے یہاں پر ظاہر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ باتیں کرنا اچھی نہیں ہوتی سب کے سامنے، لہذا اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں اور کرتے رہیں، نہ اس میں ٹائم کی قید ہے، بس جب یاد آ جائے کرنی ہے۔ اور ایک نقطہ جو آپ لوگوں کے لیے اپنی ذاتی مشورے سے دینا چاہتا ہوں، کوئی ایسے اعمال جو زندگی بھر کے لیے ہونی چاہیے، مثال کے طور پر میں نے ایک عمل دیا تھا یا قوی یا قادر یا مقتدر ہو، اور ایک یہ عمل دے رکھا ہوں، تو اس کو کسی کاپی میں لکھ لیں اور یہ تصور کرے کہ روزانہ کے معمولات میں اس کو میں نے کرنا ہے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور آپ ایک عامل کامل بن سکتے ہو۔ افسوس میں یوٹیوب پر دیکھتا ہوں کوئی کسی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کرتے، اب سب کو اپنی ویوز کی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک بات کہ جب جو پیسہ تم کسی انسان کے جیب سے نکال سکتے ہو وہ آپ کے جیب میں ٹھہر نہیں سکتا، اور جو مال تم اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہو کوئی اور تم سے چھین نہیں سکتا۔ مرشد کا دیا ہوا سبق ہمیشہ دل میں رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو کلاس سے شروع کرنے کا اختیار تھا، اپنی ذاتی بات کہو تو پہلے میرا جی پیسوں لینے کو تھا، لیکن کیونکہ میں نے عملیات پیسے سے اب بھی سیکھ رہا ہوں، سیکھا نہیں اب بھی عملیات پیسوں سے ہی سیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ مرشد کی نگاہ بھی اب مل چکی ہے، لہٰذا پیسوں سے بھی جی بھر گیا کہ میں یہ علم آپ لوگوں کو مفت میں دینا چاہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مفت کی چیز بے قدر ہوتی ہے، لہٰذا جس نے قدردانی کی اس نے پا لیا، جس نے بے قدری کی اس نے نہیں پایا۔ ویڈیو تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن الفاظ بھی ایسے مل رہے ہیں کہ اس کو کرنا ضروری ہے۔ ابو جہل اور ایسی ہی اور کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، وہی کو اترتے دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کی واقعات کو دیکھ رہے تھے، کرامات کو دیکھ رہے تھے، لیکن نہیں مانے، کیوں بے قدری کا گئی پتہ نہیں۔ ابو جہل نے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی، اور ایک طرف حضرت اویس قرنی ہے جس نے بغیر دیکھے، بغیر سنے یا بغیر یقین کیے ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اور جس کا نام حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بن گیا۔ لہٰذا جس نے قدردانی کی اس نے پا لیا، جس نے بے قدری کی وہ محروم رہا۔ باقی آپ کی مرضی، میں اپنے علم جو مجھے ملا ہے ماننے کی کوشش کروں گا، جس نے لیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں لیا ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔